لیکن ہم انسانوں کا شاید سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی تھا کہ ہم کبھی بھی خوشی کا کوئی مستقل فارمولا ہی تلاش نہیں کر پائے تھے۔ دو انسانوں میں سے کوئی ایک بات جو پہلے کے لیے خوشی کا سامان کر سکتی تھی، وہی بات دوسرے کے لیے انتہائی معمول کی خبر ثابت ہوتی تھی۔ شاید خوشی کا تعلق ہمارے اندر کی ضروریات سے ہوتا تھا۔ کوئی سڑک پر گرا ہوا 1 روپے کا سکہ بھی پا کر خوشی سے نہال ہو جاتا ہے، اور کسی کو بزنس میں کروڑوں کا فائدہ بھی مہی میز نہیں دے پاتا۔ ان دنوں میرے لیے بھی خوشی کے معنی یکسر بدل گئے تھے۔ گاڑیوں کی دوڑ اور ہیوی بائکس کی ریس جو چند دن پہلے تک میرا جنون تھا، اب اس شغل میں میرا دل نہیں اٹک رہا تھا۔ جیسے جیسے جمعرات کا دن قریب آتا جا رہا تھا، میرے اندر پھر سے ایک عجیب سی بے چینی پھیلتی جا رہی تھی۔ اور پھر جمعرات کا دن بھی آ گیا۔ مما صبح پاپا کے ساتھ ہی نکل چکی تھیں، لہٰذا مجھے روکنے والا گھر میں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے معمول کی طرح اپنی گاڑی نکالی اور سحپیر ہونے سے بھی کافی قبل ساحلی درگاہ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ آج اندر بہت زیادہ چہل پہل تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی خاص ہستی وہاں آئی ہوئی ہو۔ زہرا کی گاڑی عصر کے قریب وہاں آتی تھی، اور ابھی تو ظہر کی اذانیں بھی ٹھیک طرح سے شروع نہیں ہوئی تھیں۔ میں نے عبداللہ کی تلاش میں یہاں وہاں نظر دوڑائی، اور پھر وہ مجھے صحن کے وسط میں کسی شخص کے گرد ہجوم میں ایک جانب کھڑا نظر آ گیا۔ اس نے مجھے دور سے دیکھتے ہی ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا۔ میرا جسم بخار سے پھنک رہا تھا، اور اس وقت مجھے کسی سائے کی تلاش تھی، لیکن صحن کے وسط میں سورج عین ہم سب کے سروں کے اوپر آگ برسا رہا تھا۔ لیکن میں عبداللہ کے بلاوے پر انکار نہ کر سکا اور اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ قریب جانے پر میں نے ایک باریش بزرگ کو لوگوں کے درمیان بیٹھے پایا۔ اس بوڑھے شخص کے چہرے پر ایک عجیب سا جلال تھا جو انسان کو اس کی جانب دوسری نظر ڈالنے سے روکتا تھا۔ آس پاس سبھی لوگ نہایت مؤدب بیٹھے ہوئے تھے۔ بزرگ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جسے وہ آنکھیں بند کیے پڑھے جا رہے تھے۔ مجھے اس سناٹے سے کچھ عجیب سی وحشت محسوس ہونے لگی تھی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ میں نے الجھن آمیز انداز میں عبداللہ کی جانب دیکھا۔ عبداللہ نے آنکھیں میچ کر مجھے خاموشی سے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ اچانک اس بزرگ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور براہ راست میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زور سے گرج کر بولا، آ گیا تو؟ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ میں نے گھبرا کر اپنے پیچھے دیکھا، لیکن وہ بزرگ مجھ سے ہی مخاطب تھے۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے عبداللہ کی جانب دیکھا۔ عبداللہ نے دھیرے سے بزرگ کے کان میں کچھ کہا۔ اس نے زور سے اپنے لمبے بال جھٹکے اور مجھ پر ایک نگاہ غلط ڈالی۔ جانتا ہوں میں اس ساحر کو بھی اور اس کے سحر کو بھی۔ اس سے پوچھو کہ یہ یہاں کس پر اپنا سحر پھونکنے آیا ہے۔ یہاں اس کی دال نہیں گلے گی۔ پھر یک بیک نہ جانے اس بوڑھے کو کیا ہوا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاج چلے گا بنجارا۔ پھر وہ بزرگ ایک دم ہی یوں مراقبے میں چلا گیا جیسے اسے ہم سب سے کوئی غرض ہی نہ رہی ہو۔ عبداللہ نے اشارے سے بھیڑ کو چھٹ جانے کا اشارہ کیا۔ سب لوگ خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر دور ہٹ گئے۔ عبداللہ بھی میرا ہاتھ تھامے ہوئے درختوں کے سائے کی طرف چلا آیا جہاں زمین پر ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ دفتن عبداللہ کو احساس ہوا کہ میرا ہاتھ تپ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے گھڑے سے پانی کا ایک گلاس نکال کر مجھے پیش کیا۔ پانی پیتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میری روح تک میں اس کی تاثیر اترتی چلی گئی۔ میرا دل چاہا کہ میں عبداللہ سے پانی کا ایک اور گلاس مانگ لوں، لیکن نہ جانے کیوں میں ایسا نہ کر سکا۔ عبداللہ نے تشویش سے میری جانب دیکھا۔ یہ حالت کب سے ہے تمہاری؟ پچھلی جمعرات سے، جب میں درگاہ سے واپس گھر پہنچا تھا، تب سے اسی طرح اس بخار میں پھنک رہا ہوں۔ میری بات سن کر عبداللہ نہ جانے کس سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اسے ٹوکا، اچھا میری بات چھوڑو، یہ بتاؤ
ये बड़े मियाँ कौन हैं और इतने जलाल में क्यों हैं? अब्दुल्ला मेरी बात सुनकर चौंका और जब उसे मेरा इशारा समझ में आया तो एक गहरी मुस्कुराहट उसके चेहरे से छलक पड़ी। ओ वो, भाई वो बड़े मियाँ तो हमारे भी बड़े हैं। हम उन्हें हाकिम बाबा के नाम से पुकारते हैं। क्या मतलब? क्या यही साहब तुम्हारे बॉस हैं? बॉस का लफ्ज सुनकर अब्दुल्ला ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। हाँ मियाँ, बॉस भी कह सकते हो। मुझे और मुझ जैसे और बहुत सो को हाकिम बाबा के जरिए ही अहकामात मिलते हैं। किसने कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, किस इलाके में किस कारिंदे की ज़रूरत है, किस तरह के लोगों में तालीम किस तरह बांटनी है, ये सारे मामलात हाकिम बाबा ही तय करते हैं। मैं हैरत से अब्दुल्ला की बात सुनता रहा। कारिंदे? क्या मतलब? क्या तुम्हारी तरह और भी खिदमतकार हैं इस दरगाह के अंदर? मतलब तुम लोगों का पूरा एक नेटवर्क है? क्या तुमने अभी तालीम की बात की थी? तुम लोग कैसी तालीम देते हो लोगों को? और क्या हाकिम बाबा के ऊपर भी कोई और ओहदेदार मौजूद है? तालीम से मुराद कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं है, बस लोगों की खिदमत करना होती है। जैसे मैं इस दरगाह में आने वाले ज़ायरीन की मदद करता हूँ। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या किसी किस्म की मालूमात दरकार हो तो वो मैं उन्हें फराहम करता हूँ। जबकि हाकिम बाबा से ऊपर के तमाम इंतज़ामात सुल्तान बाबा संभालते हैं। अलबत्ता हमारा उनसे राब्ता कभी कभार ही होता है। दरअसल सुल्तान बाबा हाकिम बाबा और उन जैसे दूसरों के भी बॉस हैं। हम तो उनके मातहतों के भी मातहत हैं। मेरी हैरत लम्हा बलम्हा बढ़ती ही जा रही थी। मतलब ये कि हाकिम बाबा जैसे भी दीगर कई हुक्काम मौजूद थे, फिर तो सुल्तान बाबा वाकई कोई हस्ती होंगे, क्योंकि मेरी तो आधी जान हाकिम बाबा का जलाल देखकर ही निकल गई थी। जाने सुल्तान बाबा के रोब और जलाल का क्या आलम होगा। गोया उन लोगों की पूरी एक इंतजामिया थी। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर के ऊपर डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ऊपर कमिश्नर तैनात होता है, इसी तरह अब्दुल्ला के ऊपर की चेन ऑफ कमांड भी पूरी तरह मुतहरिक थी। लेकिन इस नफसा नफसी के दौर में जब भाई अपने भाई का गला काटने पर तुला हुआ है, ऐसे बेगर्ज और बेलौस लोग भी मौजूद हैं जो सिर्फ दूसरों की तकलीफ और दर्द को दूर करने के लिए अपना चैन और आराम त्याग देते होंगे। मुझे इस बात पर अब भी पूरी तरह यकीन नहीं आया था। और फिर उन लोगों के अपने खराजात भी तो होते होंगे। ये सारा खर्चा कौन उठाता होगा? क्या सुल्तान बाबा से ऊपर भी कोई ओहदेदार मौजूद होगा? जैसे कमिश्नर के ऊपर सूबे का चीफ सेक्रेटरी होता है। मेरे जहन में ऐसे ना जाने कितने सवालात किलबिला रहे थे, लेकिन एकदम ही घनेरा साया सा छा गया। यूं लगा जैसे गर्म तपती दोपहर में ठंडे पानी से भरी कोई बदली सूरज के ऐन सामने आकर रुक गई हो। वो महजबीन अपने कोमल कदम दरगाह के सहन में धर चुकी थी और हस्बे मामूल उसकी माँ और खादमा भी साथ ही आए थे। जाने मौसम की तमाम शिद्दत और धूप की सारी हिद्दत एक ही पल में कहाँ गायब हो गई। मुझे यूं लगा कि दूर समंदर की तरफ से चलने वाली पुरवाई ने सारी दरगाह के गिर्द अपना घेरा बांध दिया हो। किसी एक शख्सियत की मौजूदगी हमारे इर्द गिर्द के मौसम पर इस कदर शिद्दत और तेजी से कैसे असरअंदाज हो सकती है, मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल सका। क्या बाहर के सभी मौसम झूठे होते हैं और उनका ताल्लुक सिर्फ हमारे अंदर के मौसम ही से होता है? वो परी रुख अब धीरे धीरे चलती हुई, जैसे पानियों पर कदम रखती हुई हाकिम बाबा के बिल्कुल सामने जा बैठी थी। हाकिम बाबा ने उसके सलाम के जवाब में दुआ दी और उसके सर पर हाथ फेरा। मतलब ये कि वो पहले भी हाकिम बाबा से मिल चुकी थी। हाकिम बाबा ने जहरा की माँ से कुछ पूछा और करीब खड़े खादिम के हाथ से पानी का गिलास लेकर उस पर कुछ पढ़ा और फूंक कर जहरा को पीने के लिए दे दिया। मैं उस महाविश को देखने में इस कदर महू था कि मुझे अब्दुल्ला के उठकर चले जाने का एहसास तक न हुआ। लेकिन मैंने आज ये तहैया किया हुआ था कि किसी न किसी बहाने जहरा से हम कलाम होने की कोशिश ज़रूर करूँगा। उससे ये पूछने की जसारत ज़रूर करूँगा कि आखिर वो कौन सी मन्नत है
جو اسے یہاں اس ویرانے میں اتنی دور تک کھینچ لائی ہے۔ وہ تو خود کسی منت کی طرح ہے جس کی قبولیت کے لیے ایک عالم تا عمر سجدے میں پڑا رہ جائے۔ روپ کی ایسی دولت دنیا میں کچھ کم ہی خوش نصیبوں کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ تو خود ایک دعا تھی، پھر وہ اپنا وقت دعاؤں میں کیوں ضائع کر رہی تھی؟ میں جانے کتنی دیر اس کی طرف دیکھتے ہوئے گمسم سا بیٹھا رہا۔ ہوش اس وقت آیا جب وہ تینوں واپسی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں جلدی سے پانی کا بھرا گلاس لے کر درگاہ کے داخلی دروازے کے قریب بھیڑ سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا، اور جب وہ تینوں میرے قریب سے گزرنے لگیں تو میں نے جلدی سے پانی کا گلاس زہرا کے سامنے کر دیا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے پیچھے آتی اس کی ماں اور خادمہ کو بھی رکنا پڑا۔ میرے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، لیکن خود میرے حلق میں شدید پیاس کے مارے کانٹوں کا ایک جنگل سا اگایا تھا۔ زہرا نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا، مجھ سے کچھ نہیں بولا۔ پھر شاید اس کی ماں نے مجھے پہچان لیا کہ میں وہی ہوں جس نے پچھلی مرتبہ بھی زہرا کے لیے پانی پیش کیا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی اور زہرا کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، لے لو بیٹا، پانی کا انکار نہیں کرتے۔ زہرا نے چپ چاپ میرے ہاتھوں سے گلاس لے کر اپنے نازک لبوں سے لگا لیا اور چند گھونٹ پی کر واپس میری جانب بڑھا دیا۔ میں اسے اس محویت سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ ہاتھ میں گلاس لیے کھڑی ہے۔ مجبوراً اسے ہلکا سا کھنکارنا پڑا اور میں چونک سا گیا۔ میں نے جلدی سے شرمندگی کے عالم میں گلاس واپس لے لیا اور نادم لہجے میں کہا، معاف کیجیے گا، میرا دھیان کسی اور جانب تھا۔ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چادر درست کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ زہرا کی ماں نے گزرتے وقت میرے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، جیتے رہو بیٹا، کسی اچھے گھرانے کے لگتے ہو، خدا تمہاری آرزو پوری کرے۔ پتہ نہیں اچانک ہی میرے منہ سے کیسے نکل گیا، کیا یہاں آ کر مانگنے سے خدا ہر آرزو پوری کر دیتا ہے؟ خاتون نے لمبی سی سانس لی اور دھیرے سے کہا، ہاں ہاں بیٹا، جس کا نصیب ہو اسے ملتے زیادہ دیر نہیں لگتی، پر ہماری آزمائش شاید کچھ طویل ہے۔ سدا خوش رہو۔ وہ مجھے دعا دے کر آگے بڑھ گئیں۔ میں نے مناسب فاصلہ رکھ کر پیچھے دیکھا تو زہرا پہلے ہی سیڑھیاں اتر کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور اب اس کی ماں اور خادمہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر کر جا رہی تھیں۔ آج پہلی بار میں نے زہرا اور اس کی ماں کے لباس پر غور کیا۔ وہ دونوں ہی یوپی کے مخصوص اور روایتی لباس میں ملبوس تھیں۔ زہرا نے جدید واضح کا کرتا پاجامہ، جبکہ ماں نے بھاری کامدار سفید شرارہ پہنا ہوا تھا۔ ان کے لہجے میں کھنک اور آواز کا چناؤ بھی خالص اردو تہذیب یافتہ گھرانوں والا تھا، لیکن اس گل رخ کے مرمری لب تو میری کوشش کے باوجود بھی نہ کھل سکے۔ کاش وہ ایک شکریہ کا لفظ ہی کہہ جاتی۔ آخر ایسا بھی کیا غرور، کیا گھمنڈ تھا اسے۔ لیکن پھر بعد میں نے خود ہی اپنے خیال کی نفی کر دی۔ نہیں، شکریہ جیسے تکلفات میں تو وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کا تعلق اس دنیا سے ہوتا ہے، اور اس ماہرو کی تو حالت صاف چگلی کھا رہی تھی کہ وہ کسی اور پرستان کی شہزادی ہے۔ اسے اپنا ہوش ہی کہاں تھا کہ وہ ایسے ظاہری آداب کا خیال رکھ پاتی۔ زہرا کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز کے ساتھ ہی میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش ابھری اور میں ہاتھ میں پکڑا گلاس ساتھ کھڑے زائر کے ہاتھ میں پکڑا کر نیچے کی جانب لپکا، پھر ایک ساتھ تین سیڑھیاں پھلانگتا ہوا گاڑی تک پہنچا اور گاڑی کو دور ریت اڑاتی شہر کی طرف جاتی زہرا کی گاڑی کے پیچھے ڈال دیا۔ جانے یہ زہرا کا گھر دیکھنے کی خواہش تھی یا پھر ایک مرتبہ اس کا روپ اپنی آنکھوں میں بھر لینے کی، لیکن میں لگاتار ان کی گاڑی کا پیچھا کرتا رہا، حتیٰ کہ شہر کا وہ بیش قیمت مضافاتی حصہ شروع ہو گیا جہاں پرانی وضیع لیکن انتہائی متمول طبقے کی حویلیاں موجود تھیں۔ یہ تمام حویلیاں کئی ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھیں اور زنانے مردانے میں پائیں باغ کا جو تصور اب ہمارے گھروں میں تقریباً مفقود ہی ہو چکا تھا، وہاں اب بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھا۔ زہرا کی گاڑی بھی ایک ایسی ہی عظیم الشان حویلی کے پھاٹک سے اندر داخل ہو گئی۔
میں نے اپنی گاڑی پھاٹک کے قریب لا کر روک دی۔ اندر ایک طویل سی رنگین پتھروں کی روش سے ہوتی ہوئی زہرا کی گاڑی پورچ تک پہنچ چکی تھی۔ ڈرائیور نے جلدی سے پیچھے کے دونوں دروازے کھولے اور زہرا اسی شان سے گاڑی سے اتری جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ میں کافی دیر اسی شہر میں حویلی کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا رہا اور پھر شام ڈھلے وہاں سے لوٹ آیا۔ گھر میں مما اور پاپا پریشانی کے عالم میں لان ہی میں ٹہلتے ہوئے دکھائی دیے۔ میری گاڑی کی آواز سنتے ہی مما تیزی سے میری جانب لپکیں۔ ساحر، کہاں چلے گئے تھے تم؟ کتنا پریشان تھے میں اور تمہارے پاپا، کیوں ستاتے ہو ہمیں اتنا؟ مما روحانسی سی ہو گئیں، لیکن میں انہیں منانا خوب جانتا تھا۔ ایک عجیب بات اس دوران یہ ہوئی کہ میرا بخار نہ جانے دن کے کسی پہر میں بالکل ہی غائب ہو گیا تھا۔ میں نے مما کا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھ کر انہیں یقین دلایا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خدا خدا کر کے مما کی ناراضگی ختم ہوئی اور ہم تینوں نے بہت عرصے کے بعد اکٹھے بیٹھ کر ڈنر کیا۔ مما کی تسلی تو ہو گئی تھی، لیکن پاپا کی نگاہوں میں اب بھی بہت سے سوال مچل رہے تھے۔ آخر ڈنر کے بعد جب ہم سب لان میں بیٹھے تھے تو پاپا نے مما سے خاص ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی کی فرمائش کی اور وہ اٹھ کر کافی بنانے چلی گئیں تو پاپا کو موقع مل گیا۔ انہوں نے مما کے اندر جاتے ہی جلدی سے کہا، ہاں بھائی جوان، کوئی سگریٹ وغیرہ ہے تو نکالو، ابھی تمہاری مما واپس آ جائیں گی تو ان کے سامنے دھواں اگلنا مشکل ہو جائے گا۔ میرا اور پاپا کا ایک ہی برانڈ تھا۔ میں نے انہیں جیب سے سگریٹ نکال کر پیش کی۔ ایسے موقعوں پر ہم باپ بیٹا نہیں بلکہ صرف بہت اچھے دوستوں کی طرح برتاؤ کرتے تھے، لیکن آج میرا سگریٹ پینے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ پاپا نے سگریٹ سلگا کر ہونٹوں سے لگائی اور میری جانب غور سے دیکھا۔ تم نہیں پیو گے آج؟ نہیں پاپا، جی نہیں چاہ رہا۔ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم ہر چیز سے کچھ اکتائے اکتائے سے رہنے لگے ہو، کوئی خاص وجہ؟ اور پھر یہ بخار مجھ سے شیئر نہیں کرو گے؟ میں نے ایک لمبی سی سانس لی اور مما کے آنے سے پہلے مختصراً زہرا اور اس درگاہ کے بارے میں ہر بات بتا دی۔ مما کافی لے کر آئیں تو ہماری گفتگو میں کچھ دیر کا وقفہ آیا۔ کافی پینے کے بعد مما کو USA سے ایک ضروری فون کال آ گئی اور مجھے اور پاپا کو پھر سے کھل کر بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کہیں تمہیں اس لڑکی سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ محبت؟ نو وے پاپا، اس نے آج تک کبھی مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ہمارے درمیان کبھی گفتگو تک یا ایک آدھ نظر تبادلہ بھی نہیں ہوا۔ پھر مجھے اس سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ محبت کا تعلق لفظوں اور گفتگو سے بھلا کب ہوتا ہے؟ میں تو اسے نظر سے نظر کا رشتہ سمجھتا ہوں۔ ہاں، البتہ تمہارے کیس میں نظر کے اس ٹکراؤ کی بھی کمی ہے۔ بہرحال ایک بات یاد رکھنا، محبت میں مبتلا ہونے کے لیے کسی خاص اور لگے بندے اصول کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کسی بھی لمحے بہتی ہوا کی طرح آپ کے خون کے خلیوں میں شامل ہو کر نسوں میں بہنا شروع کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس لمحے تم اس جذبے کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر رہے ہو، لیکن جب کبھی تمہیں محسوس ہو کہ یہ محبت ہی ہے تو ہمیں اطلاع کر دینا۔ ہم اگلے ہی دن تمہارا رشتہ لے کر اس لڑکی کے در پر سوالی بنے کھڑے ہوں گے۔ جسٹ ٹیک یور ٹائم۔ پاپا میرا گال تھپتھپا کر وہاں سے اٹھ گئے، لیکن مجھے ایک نئے عذاب میں ڈال گئے۔ وقت ہی تو نہیں تھا میرے پاس۔ نہ جانے کیوں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت میرے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل رہا ہو، جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ مجھ سے یونیورسٹی اور سب دوست تقریباً چھوٹ ہی چکے تھے۔ یہ انہی کی ہمت تھی کہ کسی نہ کسی طرح مجھے کہیں سے ڈھونڈ لیتے تھے، ورنہ میرے صبح و شام کہاں بسر ہو رہے تھے اس کی خبر خود مجھے بھی نہیں تھی۔ جب کبھی ہوش آتا تو خود کو زہرا کے گھر کے باہر یا پھر درگاہ کے صحن میں بیٹھا ہوا پاتا تھا۔ ایک ایسی ہی گرم دوپہر جب میں درگاہ کے صحن میں پہلا قدم ہی رکھ پایا تھا
کہ हाकिम बाबा की कड़कती हुई आवाज ने मेरे कदम वहीं जमा दिए। जा, निकल जा यहाँ से। अपने नफ्स के पीछे भागने वालों के लिए इस आस्थाने पर कोई जगह नहीं है। मैंने घबराकर नजरें उठाईं तो हाकिम बाबा को ऐन अपने सामने खड़े पाया। वो फिर जोर से चिल्लाए, आखिर कब तक लड़ेगा? मैं कहता हूं हथियार डाल दे। इतने में उनके पीछे से एक मुलायम सी आवाज उभरी, हाकिम, बच्चे को तंग ना कर, इसे अंदर आने दे। हाकिम बाबा सामने से हटे तो उनके पीछे एक अजीब नूरानी चेहरे वाले सुर्ख सफेद रंगत वाले बुजुर्ग खड़े नजर आए। आओ बच्चे, अंदर आ जाओ। मेरा नाम सुल्तान है। ये सब मुझे सुल्तान बाबा के नाम से पुकारते हैं। जाने सुल्तान बाबा की आंखों में ऐसी क्या बात थी, उनसे नजर मिलते ही मुझे जोर का चक्कर आया और दूसरे ही लम्हे मैं होश की वादियों से दूर चकराकर जमीन पर गिर चुका था। आखिरी आवाज जो मेरे कानों में उभरी वो किसी जायर की थी, अरे कोई इसे पकड़ो, लड़का बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं शहर के महंगे तरीन अस्पताल के बिस्तर पर था। पापा, मामा और मेरे सभी दोस्त परेशान से मेरे सिरहाने खड़े थे। काशिफ ने बताया कि उन्हें अस्पताल ही से किसी ने फोन करके बुलाया था और उनके मुताबिक मुझे दरगाह से अब्दुल्ला नामी कोई लड़का मेरी ही गाड़ी में डालकर किसी ड्राइवर के हमरा यहाँ तक छोड़ गया था। उसने मामा पापा के आने तक वहीं इंतजार किया और फिर गाड़ी की चाबी उनके हवाले करके चल दिया। तब तक डॉक्टर्स मेरे तमाम टेस्ट वगैरह करवा चुके थे और उन्होंने अब्दुल्ला की मौजूदगी ही में बताया था कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हो सकता है धूप की ज्यादती की वजह से चक्कर आ गया हो। पापा ने ही मेरे दोस्तों को इत्तला करवाई थी। वो सभी मुझसे कोई ना कोई बात कर रहे थे सिवाय एनी के। वो बिल्कुल ही खामोश और चुपचाप सी एक जानिब खड़ी थी। कुछ ही देर में नर्स ने उन्हें मेरे आराम की खातिर जाने को कहा तो वो सब एक एक करके मुझसे रुखसत हो गए। सबसे आखिर में एनी मेरे बिस्तर के करीब आई और हाथ मिलाते हुए धीरे से बोली, मैं खुदा से दुआ करूंगी कि वो तुम्हारी दरगाह की मन्नत पूरी कर दे। मैंने चौंक कर उसकी जानिब देखा। उसकी भर्राई हुई आंखें छलकने को तैयार ही थीं। उसने अपनी बात जारी रखी, मुझे काशिफ ने सब कुछ बता दिया है साहिर। मुझे अपनी हार से ज्यादा उस लड़की की जीत पर खुशी है। चलो कोई तो है इस दुनिया में ऐसा जो पहली ही नजर में तुम्हारे दिल में उतरने का हुनर जानता है। मेरी मानो तो अब देर ना करना। कभी कभी मोहब्बत में एक जरा सी देर भी सदियों की मुसाफत बढ़ाने का सबब बन जाती है। चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। एनी पलटकर चल दी। मैं उसे पीछे से आवाजें ही देता रह गया। मम्मा जो इस वसी और इस कमरे के दूसरी जानिब डॉक्टर से मेरे मुताल्लिक किसी बहस में मशगूल थीं। उन्होंने गौर से एनी को यूं पलटकर जाते और मुझे उसे रोकने के लिए आवाजें देते हुए देखा। इतने में काशिफ ने अंदर झांका तो मैंने गुस्से से उसे करीब आने का इशारा किया। उसने करीब आते ही अपने कान पकड़ लिए और इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता वो खुद तेजी से फरफर अपनी सफाई पेश करने लगा। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन यकीन करो यार, मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। तुम्हारी हालत की वजह से उसे पहले दिन ही से तुम पर शक हो गया था और फिर जिस तरह से तुम यकदम गायब हो गए, मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं रह गया था। लेकिन तुमने उससे ये क्यों कहा कि मुझे जहरा से मोहब्बत हो गई है? मामा ने दूर से काशिफ को आवाज दी तो वो वहां से टल गया। मैं किसी गहरी सोच में डूबने लगा। काशिफ ठीक ही तो कह रहा था। ये सारी अलामात उसी एक जानलेवा बीमारी की तरफ ही तो इशारा करती थीं, जिसे उर्फ आम में मोहब्बत कहा जाता है। और बकौल काशिफ अगर मोहब्बत नहीं तो कम से कम मोहब्बत सी जरूर हो गई थी। और जब रात को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं घर पहुंचा तो यही बहस मम्मा और पापा में छिड़ चुकी थी। पापा मेरे बेहोश होने का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके थे और उन्होंने घबराकर मम्मा को सब कुछ बता दिया था। और अब मम्मा बज़िद थी
کہ اگر یہ ساری کیفیات اس ایک لڑکی ہی کی وجہ سے تھیں تو پھر مزید انتظار کرنا سراسر حماقت ہے۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو دونوں نے جھڑک کر خاموش کروا دیا اور طے یہ پایا کہ کل ہی مما اور پاپا جا کر حاجی مقبول سے میرے لیے زہرا کا ہاتھ مانگ لیں گے۔ شاید میرے والدین دنیا کے سب سے الگ، سب سے منفرد اور سب سے زیادہ پیار کرنے والے والدین تھے۔ حاجی مقبول صاحب کا تو معاشرے میں بڑا نام تھا، جانے ملک کے کتنے فلاحی ادارے ان کے تعاون سے چل رہے تھے، لیکن مجھے یقین ہے کہ زہرا اگر کسی جھونپڑی میں بھی رہ رہی ہوتی تو تب بھی ماما اور پاپا اسے جھٹ اسی طرح اپنی بہو بنانے پر تیار ہو جاتے، صرف میری خوشی کے لیے۔ اس لمحے مجھے اپنے لڑتے جھگڑتے والدین پر بے حد پیار آیا۔ انہوں نے ساری زندگی مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر پالا تھا اور پھر میرے دل و دماغ کی جنگ کو بھی یکسر قرار سا آ گیا۔ زہرا میری ہو جائے گی، یہ سوچ کر ہی میرے روئے روئے میں سکون اور اطمینان کی ایک عجیب سی لہر دوڑنے لگی تھی۔ تو گویا یہ محبت ہی تھی اور مجھے اس دیوی کے چرنوں میں اپنے سارے ہتھیار ڈالنا ہی پڑے تھے۔ خوامخواہ میں نے اتنے دن تک خود کو اس دردناک عذاب سے دوچار رکھا۔ میں ساری رات زہرا کے خیالوں میں کھویا رہا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب صبح ہوئی اور کب نوکر نے آ کر مجھے بیڈ ٹی دی۔ تیار ہو کر نیچے آیا تو ماما نے بتایا کہ نہ صرف پاپا نے حاجی مقبول صاحب کو فون کر کے ان کے گھر آنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، بلکہ ہم لوگ آج سحپہر کی چائے پر حاجی صاحب کے گھر مدعو ہیں۔ میرے اندر ایک دم ہی جیسے ستار کے بہت سے تار جھنجھنا اٹھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب تک مجھے اس جذبے کا ادراک نہیں تھا تب تک میں اس کی کسک اور تڑپ سے بھی انجان تھا، اور اب جب میں اس کا مسرور نشہ محسوس کر چکا تھا تو میرے لیے ایک ایک لمحہ کاٹنا دشوار ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ماما پاپا فوراً ہی مقبول صاحب کے گھر چلے جائیں اور آج ہی واپسی پر کسی طرح زہرا کو اپنے ساتھ لے کر ہی واپس آئیں۔ خدا خدا کر کے دن کا دوسرا پہر ڈھلا اور پاپا نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کو کہا۔ میں بھی جلدی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل اچانک ہی بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ماما نے میرے گال تھپتھپائے اور گاڑی میں پاپا کے ساتھ پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئیں۔ پاپا نے میری جانب دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو میرے منہ سے خود بخود نکل گیا، بیسٹ آف لک پاپا۔ گاڑی زن سے نکل گئی اور میں وہیں لان میں اپنے بے قابو دل کی دھڑکنیں سنبھالنے کے لیے بیٹھ گیا۔ میری حالت اس وقت پھانسی کے اس قیدی کی طرح تھی جسے یہ پتا ہو کہ چند گھنٹوں بعد اسے تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ مجھے سادہ پانی کا گھونٹ بھی حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ فوراً ہی ابکائی سی آ گئی۔ وقت اپنی جگہ جیسے جامد سا ہو کر رہ گیا تھا۔ جانے کتنی صدیوں بعد شام ڈھلی اور مغرب کے وقت تک تو مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے آج میرا یہ جنون مجھے رسوا کر کے ہی چھوڑے گا۔ اچانک ہی گیٹ کے باہر پاپا کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور چوکیدار نے جلدی سے آگے بڑھ کر گیٹ کو کھول دیا۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ گاڑی اندر پورچ میں آ کر رک گئی اور ماما اور پاپا نے قدم باہر رکھے۔ میں تقریباً دوڑتا ہوا ان دونوں کے پاس جا پہنچا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ دونوں؟ آخر اتنی دیر کہاں لگا دی؟ میں نے ان کے اترتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ مما نہ جانے کیوں مجھ سے نظریں ملانے سے گریزاں تھیں۔ میں پاپا کی جانب لپکا۔ آپ ہی کچھ بتائیے نا پاپا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا نا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ پاپا نے ایک گہری سانس لی اور میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ ساحر بیٹا، اس لڑکی نے تمہارا رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آئی ایم سوری، ہم دونوں مل کر بھی انہیں قائل نہیں کر سکے۔ مجھے لگا جیسے کچھ لمحوں کے لیے میری تمام سماعتیں مردہ ہو گئی ہوں۔ شاید میں پاپا کی بات ٹھیک سے سن ہی نہیں پایا تھا۔ بے یقینی سے انہیں پھر سے زور سے جھنجھوڑا۔ انہوں نے مجھے زور سے بھینچ کر گلے لگا لیا۔ ایسا وہ بچپن میں تب کیا کرتے تھے جب مجھے سائیکل سے گر کر یا کھیلتے ہوئے کوئی زوردار چوٹ لگ جاتی تھی۔
चंद लम्हे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर रफ्ता रफ्ता जैसे उनकी बात का मफहूम वाजे होने लगा तो चोट का दर्द भी धीरे धीरे रगों को काटने लगा। मेरा जी चाह रहा था कि इतनी जोर से चीखूं कि अंदर का सारा शोर एक ही झटके में बाहर आ जाए, और ममा वहां रुक नहीं पाई और आंखें पोंछती हुई तेजी से अंदर चली गईं। लेकिन क्यों? जहरा ने इनकार क्यों कर दिया था? मेरा चंद लम्हों का साथ पाने के लिए ना जाने कितनी नाज़नीनों का दिल मचलता था, लेकिन वो जिसे मैंने उम्र भर का साथ देने की पेशकश की थी, उसने एक ही लम्हे में मेरा सारा गुरूर चकनाचूर कर दिया था। क्यों? क्या वो मुझे भी उन्हीं हजारों आम लोगों की फहरिस्त में रखती थी जो उसकी एक झलक के तलबगार होंगे? मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा ठुकराए जाने की अजियतनाक दर्द का एहसास हुआ। इससे पहले तो मैंने सिर्फ जीतना और फतह करना सीखा था, और मेरी फतूहात की तादाद इतनी ज्यादा थी कि अब तो मुझे नाम और चेहरे भी याद नहीं रहे थे। आज से पहले शायद ये बात किसी ने मेरे लिए ही कही थी कि वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। लेकिन आज कोई मुझे देखता तो सिर्फ इतना कहता, वो आया, उसने देखा और हार गया। कौन सोच सकता था कि बैनुल अक़वामी ताजिर, मुल्क के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट, फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तौसीफ अहमद के बेटे का रिश्ता ठुकराया भी जा सकता है। मेरे जहन में आंधियों के झक्कड़ से चल रहे थे।